بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ گلا تھوڑا خراب ہے لیکن ایشو اتنا عام اور ہاٹ ہے کہ آپ سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جنرل شریف صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر، آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا کے سوالوں کے کچھ جواب بھی دیے۔ مجھے اس میڈیا کے سوالوں پر اور اس گفتگو پر ڈیفینیٹلی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ بہت تیار تھے جنرل شریف صاحب، اور انہوں نے ایک بڑا مدلل قسم کا انہوں نے جواب بھی دیا، لیکن ان کے جواب میں کئی لوپ ہولز تھے جو اس وقت میڈیا نے نکالے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بغیر کسی ڈرے گھبرائے، بغیر کسی خوف کے اس کا جو جواب دیا، جو اس کا ریبرٹل آیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ تو اتنی سمجھ میں آ گئی آج کی اس میڈیا گفتگو سے، جس کا کہیں بھی یہ احتمال نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیکل گفتگو ہوگی، لیکن یہ پولیٹیکل گفتگو ہی ہوئی کہ کوئی کسی قسم کی کوئی سیاست یا ججز سے متعلق کوئی بات ہوگی، لیکن سوال ہی سارے ایسے تھے۔ میں اتنا پتہ چل گیا کہ ڈیڈ لاک، وہ کہتے ہیں گارڈر کی طرح، وہ اس وقت سامنے ہے۔ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسی ساری پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل ہو گئی۔ ابتدا میں افغانستان سے متعلق ساری بات تھی، سیکیورٹی کے امور سے متعلق بات تھی، طالبان کے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان اس سے کیسے نپٹ رہا ہے، یہ بات تھی۔ اور جب سوالات کا سیشن ہوا تو انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ میں سے کسی نے بھی، درخواست یہی ہوگی کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی پولیٹیکل کویشچن نہیں کرنا ہے، اسی سیکیورٹی سے متعلق جو میری بریف تھی اس کے اوپر ہوگا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحافی سب سوچ کے آئے تھے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے تھے۔ ہر ایک کو یہ پتہ تھا کہ اس کو کیا سوال کرنا ہے، نہ اس کو سیکیورٹی سے متعلق کتنا کنسرن تھا، حالانکہ سب ڈیفینس کی بیٹ کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ اندازہ ہوا۔ تو میں ذرا وہ ان پولیٹیکل کویشچنس کو ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ اسی پہ ہی صحافی بہت زیادہ کنسرن تھے کہ موجودہ صورت میں تقریباً 5-6 مہینے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی بتا دیا جی، اور انہوں نے ہر سوال کا بہت زبردست قسم کا جواب دیا۔ 9 مئی پر سوال ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ یہ فال فلیگ آپریشن تھا پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو نگیٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل غلط ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے تو بالکل غلط ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ صحیح اور وہ غلط ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک عدد بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے شدید تحفظات ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن اس صورت میں بنتا ہے جب 9 مئی یا کسی بھی واقعے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام ہو، یا اس کی واقعے پر کسی قسم کا کوئی تحفظ ہو۔ وی آر ویری مچ کلیئر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی ہوا ہے، انہی کے لیڈرانز کی جانب سے ہوا ہے، انہی کی پرووکیشن کی طرف سے ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا اول تو کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کمیشن بنتا ہے تو تب بنتا ہے، ہم تو بالکل کلیئر ہے، تو کمیشن کیسا؟ ادھر ایسا نہیں، ادھر معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ تانا مارا پاکستان تحریک انصاف کو۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ حملہ کیس سے شروع کریں، یعنی 2013 سے شروع کریں اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، پی ٹی وی پر حملہ کیس سے شروع کریں اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے۔ مطلب 2013 سے یہ تحقیقات ہونی چاہیے جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا۔ ویسے پارلیمنٹ حملہ کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کلیئر ہے، پی ٹی وی حملہ کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کلیئر ہے، کیونکہ میں خود ادھر 126 دن دھرنے میں تھا، تو مجھے تو بہت سی چیزوں کا اس بات کا اندازہ بھی ہے۔ کس طرح فوج نے آ کے سیکیور کیا پارلیمنٹ کو، مجھے وہ بھی بڑے اچھے سے یاد ہے۔ اور یہ چیزیں بیسیکلی طاہر القادری صاحب کے جو تھی جماعت، ان کے کارکنان تھے، یہ ساری چیزیں ادھر پروو بھی ہوئی، میں خود وٹنس تھا جب یہ ٹیئر گیس وغیرہ فائل ہوئی۔ لیکن بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ کوئی اور بات نہیں، ہم پاک فوج کے ترجمان ہیں جو یہ بات کہہ رہے کہ اگر 9 مئی پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ایک لیگیسی ہے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے حوالے سے، اس وقت سے شروع کریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر حملے سے ذرا اس کو شروع کریں۔ مطلب مجھے اس پہ ایسا بھی لگتا ہے 2013 کے دھرنے سے وہ کہہ رہے ہیں نا یہ شروع کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے لوگوں کو بھی رگڑنے کے پلان میں ہے، یعنی ان کا ذہنی طور پہ بالکل تیار ہے
کہ وہ اپنے لوگوں کو رگڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات نون لیگ بتاتی ہے، یہ بات پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام اس میں انوالو تھے، اس میں جنرل پاشا صاحب انوالو تھے، تو یہ ان کے اپنے لوگ ہیں اور یہ باعزت ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے نام آتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر، مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ انہیں کہا 9 مئی فوج کا مقدمہ نہیں، یہ پوری قوم کا مقدمہ ہے۔ بہرحال مجھے ایسا لگا اس پوری پریس کانفرنس میں کہ پی ٹی آئی کی جان نہیں چھوٹنے والی 9 مئی کے حوالے سے، ان کا کوئی پلان نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگانا ہے، موجودہ حالات میں کسی قسم کے لچک کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ یہاں مجھے ایسا لگا پی ٹی آئی سے مذاکرات پر بات ہوئی کہ کس طرح مذاکرات ہو سکتا ہے، معاملہ تفاہم و تفہیم، یہ صحافی سوال کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے سیکیورٹی سے شروع، بات ہو رہی ہے افغانستان کے طالبان سے شروع، بات ہو رہی ہے افغان طالبان کے حملوں سے، اور باتیں سوال یہ والے ہو رہے ہیں کیونکہ جس حساب سے انہوں نے پوری ڈاکومنٹری بھی چلائی نا، ایک چھوٹی سی فلم چلائی 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ بھی بالکل ریڈی تھی، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر مکمل طور پر تیار ہو کے آئے تھے کہ مجھ سے یہ سوال ہوں گے، دس از گڈ، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ جب سوال ہوا نا پی ٹی آئی پہ مذاکرات کیسے ہونے، کوئی نرمی ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی درمیان کی راہ نکل سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولے سے پاک فوج بات نہیں کرتی، یہ انہوں نے کہا، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے۔ وہی بات جو ہمیشہ کہتا کہ ان کو ڈیڈ لاک اس چیز پہ ہے، اور باقی ماندہ سیاست قومی دھارے میں آ کر کرے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، مطلب معافی کی شرط رکھتی ہے انہوں نے۔ اور ویسے اگر پی ٹی آئی والے معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب انہوں نے قبول کیا 9 مئی میں نے کیا، اور اگر یہ ویسے معاملہ فہم و تفہیم تو پی ٹی آئی کا موقف جیتا ہے، یہ چیز پوری پلیسمنٹ کر کے کی گئی 9 مئی، تو یہ ڈیڈ لاک بڑا تگڑا ہے، کیونکہ کسی ایک فریق کا پیچھے ہٹنا ضروری ہے، اور دونوں اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں۔ خاص طور پر سوچ بتائی 8 فروری کے الیکشن پر کہ پاک فوج کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں۔ ان کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو مینڈیٹ ملا ہے، جو سو کالڈ 82 نشستوں کے ساتھ اس وقت اندر موجود ہیں، جس میں 77 نشستیں تو کل 82 پلس 77، جس میں وہ ابھی سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دی، اس فیصلے کو معطل کیا مخصوص نشستوں کو، اس سوچ سے متعلق کہتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں سے 31% ووٹ ملا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں کو 70% ووٹ ڈالا گیا، یعنی موجودہ حکومت میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان تمام اے این پی، ان تمام جماعتوں کو 70% ووٹ ملے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ بات ہوئی، مجھے خیر تحفظ ہے اس بات پہ، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کیونکہ اس پہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا استدلال ہے، وہ کورٹ میں ہے فارم 45 پہ، اور اس کا جواب بھی انہوں نے اسی طریقے سے دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 31% پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ججز کے خط پر سوال ہوا کہ جو 6 ججز نے ایجنسی حساس اداروں کی انوالومنٹ کے حوالے سے خط جو سپریم کورٹ پہ لکھا ہے، جس پر اس وقت سو موٹو چل رہا ہے اور اجتماعات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اس پر کمنٹ نہیں کروں گا۔ ہاں، افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، ساتھ کمنٹ کر بھی دیا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، جان بوجھ کے الجھایا جا رہا ہے، اور کمنٹ نہ کرنے کا کہا اور بتا بھی دیا کہ فائدہ کس کو ہے کس کو نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جواب آیا اس پہ، وہ بھی میں کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں وداؤٹ کسی تبصرے کا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب، ہم 2013 کے دھرنے اور اس سے منسلک تمام واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، بس صرف آپ یقین دہانی کرائیں کہ جو عدالتی تحقیقات کرنے والے ججز ہوں گے ان کے رشتہ داروں کو اغوا نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت سٹانس دیا کہ وہ ججز اغوا نہیں ہوں گے اگر وہ تحقیقات کریں گے، تو نہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگیں گے۔ یہ بہت سی چیزیں، ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ پاکستان تحریک انصاف اس جواب میں بتا رہی ہے کہ وہ ملک میں ہونے والے 1.5-2 سال کے واقعات میں کس کو کتنا کنسیڈر کر رہی ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں 2013 کے دھرنے کا، یہ بطور ادارہ آپ کر رہے ہیں مطالبہ، یا بطور خالق اس تخلیق کا
یعنی نون لیگ کا بطور خالق اس تخلیق نون لیگ پر پدرانہ شفقت کے لیے ان کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے. نون لیگ کا تھا نا کہ 2013 میں فلانے جنرل شامل تھے، 2013 میں پاکستان کی اکانومی کو نقصان تھا، 2013 میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، 2013 میں پی ٹی وی پہ حملہ ہوا. یہ ساری چیزیں نون لیگ کا بیانیہ تھا نا. انہیں کہیے آپ ان کا بیانیہ یا آپ کا بیانیہ صرف یہ بتا دیں کیونکہ یہ آپ کی تخلیق ہے نون لیگ، اس پر پدرانہ شفقت کا مظاہرہ کرنا یہ بیانیہ کر کے آپ. اچھا مگر تگڑا رسپانس دیا جی. اور پی ٹی آئی نے الزام لگایا باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ کہ آپ نے نون لیگ کا بیانیہ لیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ جاؤں گا نا، اس پریس کانفرنس اتنی باتیں ہو سکتی ہیں. ابھی آج کا مین اسٹریم میڈیا اس کو چلنے دیں اس کو جس طریقے سے. تو بہرحال اس پہ بھی رسپونڈ کیا انہوں نے الیکشن کے نتائج پہ جو 31% انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو فارم 45 میں پورے پاکستان کا 70% ووٹ ملا ہے. الیکشن میں رکاوٹ کے باوجود، الیکشن کمپین میں رکاوٹ کے باوجود، ہمارے عہدیداروں کے انڈر گراؤنڈ ہونے کے باوجود، ان کی گرفتاریوں کے باوجود، جلسے نہ کرنے کے باوجود ہمیں 70% ووٹ ملا ہے پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق. آپ کے اعداد و شمار اتنے ہی سچے ہیں جتنے آپ کی یہ بات سچی ہے کہ فوج کی سیاست میں انوالومنٹ نہیں. میں نے آگے کچھ نہیں کہنا. یہ رسپونڈ آیا. آپ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.